السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وینزویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں عمارتیں ملبے میں تبدیل، 10,000 سے لے کر 1,00,000 اموات کا خدشہ۔ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں حالات معمول پر، سامان سے لدے جہاز کی روانگی بحال۔ ایران کے خلاف جنگ میں نیٹو نے مایوس کیا، یورپ نے بھی ساتھ نہیں دیا، امریکی صدر کا الزام۔ موجودہ وقت میں منقسم دنیا ایک حقیقت، استحکام اور سلامتی کے لیے باہمی تعاون ضروری، جے شنکر نے کیا جنوبی کوریا میں خطاب۔ امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود رہنا اس کے مفاد میں نہیں، عباس راغچی کا بیان۔ اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور مسلم بلاک کے قیام کی سخت ضرورت، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تجویز۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ وینزویلا میں پے در پے زلزلے کے شدید جھٹکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے اور ہزاروں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے سے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف شہروں میں درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے زلزلے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال کے اعلان کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے وینزویلا میں زلزلے کے باعث 10,000 سے لے کر 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے ملک میں آنے والے ان تباہ کن زلزلوں کے بعد ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراکس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روڈریگز نے کہا ہے کہ وہ ان تمام خاندانوں کے غم میں شریک ہیں جنہوں نے اس قدرتی آفت میں اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ صدر روڈریگز نے بتایا ہے کہ اس وقت حکومت کی اولین ترجیح متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ریسکیو کارروائیوں کو تیز کرنا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں جبکہ ریلوے سروس بھی عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ ڈیلسی روڈریگز کے مطابق دارالحکومت کراکس کے قریب واقع زیمون بولیرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو زلزلے سے پہنچنے والے شدید نقصان کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ اور وہیں دنیا کے متعدد ملکوں نے وینزویلا کو فوری امداد کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وینزویلا میں آنے والے دنوں زلزلے انتہائی تباہ کن تھے اور امریکی ضرورت پڑنے پر فوری امداد فراہم کرے گا۔ متعدد لاطینی امریکی ممالک نے بھی وینزویلا کو فوری تعاون کی پیشکش کی ہے۔ برازیل کے صدر لولا دی سلوا نے وینزویلا کی صورتحال کا جائزہ لینے اور ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے کراکس میں برازیلی سفارت خانے کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ اور وہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے حالیہ معاہدے کے بعد دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک آبنائے ہرمز میں حالات معمول پر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ہندوستان سے متعلق 30 بحری جہاز اس اسٹریٹجک سمندری راستے سے بحفاظت گزر چکے ہیں جبکہ 26 دیگر جہاز ابھی بھی خلیجی علاقے میں گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے لائف لائن مانا جاتا ہے۔ دنیا کی تیل اور گیس کی سپلائی کا تقریباً 20% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ ہندوستان کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ ملک اپنی LNG اور LPG ضروریات کا ایک بڑا حصہ خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران معاہدے کے نتیجے میں بہت بڑی رعایتیں دے رہا ہے اور امریکہ جیت رہا ہے۔ نیٹو چیف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے امریکہ سے آبنائے ہرمز سے کوئی ٹول ٹیکس نہیں لینے کا کہا تھا۔ اگر یہ فیک نیوز ہے تو مذاکرات فوری ختم سمجھیں۔ He was one of my prosecutors, one of my many prosecutors that they used on me. Dan Goldman, not a good prosecutor, fortunately, but he's now looking for a job. I was very surprised to see, because he's
pretty liberal guy. When they go more liberal than Dan Goldman, they're really into Never Never Land. Does this tell you that the Democratic Party's 2028 nominee will likely be, or could likely be, a Democratic socialist? Well, it should make it easier for Republicans, because most of the nation is composed of sane people. They don't want to, you know, if you look throughout history, go back thousands of years, you've always had socialism and communism by different names. It's never ever worked. It's not going to work this time either. Yeah, please. Go ahead. Thank you very much, sir. As a Turk myself... Whose phone is it? Don't worry about it. Not a fire alarm. As a Turk... It's right. Fire. As a Turk myself, I can tell you with great confidence that your presence in Ankara is eagerly anticipated. What's your message to your great friend Erdogan and the Turkish people? Because you're going to be there in less than... Are you from Turkey? Yeah, I'm a Turk Good. myself. Good. Well, And I like him. He's a friend of mine, and he stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out. He stayed out. And you know who else was great? Was President Xi of China. He could have come in. He gets half of his oil from that area. You know, I could see him wanting to, and I asked him to please stay out, and he did. We did a good job, but he stayed out. Erdogan's a great leader, very strong person, great military, and I asked him to stay out, and he did, and so did President Xi, and frankly, so did Putin, if you really look. But you could say that Vladimir has some other things to focus on. But they all stayed out. I mean, it was pretty amazing. People were surprised. tied to that, Mr. And President... I think that Erdogan is, look, he loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. I love the U.S., but he loves Turkey, and he's doing a great job. He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine. Now, I shouldn't say that, because guys like Peter would say, oh, he likes Erdogan. He likes Erdogan. No, Peter won't. Peter doesn't. It's some of the others, let's say. But Erdogan is a strong man. ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منقسم دنیا کو موجودہ وقت کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے اجارے داری کم ہو سکتی ہے اور مواقع وسیع ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ استحکام، کارکردگی اور سلامتی کے لیے اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ جے شنکر نے جنوبی کوریا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا انضمام اور تقسیم کے ایک پیچیدہ مرکب کا تجربہ کر رہی ہے، جسے سپلائی چینز، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور وبائی امراض، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے سرحد پار چیلنجز متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ اسٹریٹجک مقابلہ تجارت، ٹیکنالوجی، مالیات اور کنیکٹیویٹی کے نظام کو تیزی سے متاثر کر رہا ہے، جبکہ سیاسی دباؤ اور تحفظ پسند رجحانات عالمگیریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ In which the world is coming to terms with it. In the past, the forces that united us and divided us were relatively more straightforward. As a result, the lines that were drawn were clear-cut and neat. Some were conscious strategic choices. Others were assumptions and norms. Now that is no longer the case. The nature of fragmentation is itself very much more complex now, and that will surely shape our search for solutions. So let us analyze the centripetal and centrifugal forces that are at play in the world currently. What characterizes our current existence, above all, is the degree of economic integration and interdependence. The world is increasingly about supply chains, their efficiency, and their resilience. This is not just about goods, it is equally about resources. Key to its working is the viability of logistics. Making connectivity a smooth experience has therefore emerged as a priority. No place is too far away for business anymore.
Technology has been equally indispensable in this process. As it gets more massively deployed beyond national boundaries, its integrating impact is clearly visible. This, of course, has its own downside, but that is the subject for another conversation. The advent of AI, artificial intelligence, will only accelerate these trends, since the capture of data and the deployment of models is inherently transnational. An accompanying facet to this. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی. اس آبی گزرگاہ سے کوئی بھی ملک ٹیکس وصول نہیں کر سکتا. بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی جہاں ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات کریں گی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا پائیدار امن چاہتے ہیں جو حقیقی ہو اور ہمارے اتحادیوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو. ہم یقینی بنائیں گے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو جو ہمارے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف ہو. The president has been abundantly clear. Mr. Senator, what concerns, if any, did these Gulf allies share with you in private about the deal? Well, you asked me what concerns our allies shared with me in private, and you want me to tell you that well, okay, I understand you're doing your job, but look, these are long-standing relationships with these countries. So we speak very frankly, very openly, very honestly. We get their input, and that's what we're here to do, to get their input. They're our partners. I'm not here to tell them. I'm here to hear as well. And so I thought they were very frank, honest, and important conversations. I think we're very strongly aligned. The U.S. waived oil sanctions against Iran on Monday. Are you concerned for 60 days? Are you concerned that Iran is going to use the extra income from that to fund proxy groups or keep its military capacity? Look, obviously, anytime you enter into a negotiation, it's a process of give and take. This is a temporary measure. It's for 60 days. And as a result, we expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options at his disposal, including, I'm not saying he's going to do it, I'm saying including reversing these sanctions. They made very straight up commitments in Switzerland, and the president has been very clear they need to keep those commitments. If they do, we'll keep forward. If not, the president will have options at his disposal for what to do about it. Let's hope they keep those commitments. Why haven't the Americans who have been detained in Iran been released? Have you been pushing for their release, including 2 wrongfully detained Americans? Yeah, we're always concerned about wrongfully detained Americans everywhere in the world. That's always an issue we'll raise in every forum that becomes available. But I don't want to discuss any specific cases. It complicates them. And that's not just true with Iran. That's true in other parts of the world as well. But just know that the issue of wrongfully detained Americans, we have an entire office that's dedicated to that. We raise it in every forum and in every opportunity we get, and we make it our highest priority. And this president, by the way, has a record of getting Americans released that's unparalleled. The number of Americans that we've gotten released from around the world as a result of the efforts of the SPIHA office, as it's called, and of course of the president. So we'll always prioritize wrongfully detained Americans everywhere. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہا. عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ اس جنگ کی بدولت امریکہ آخرکار اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ اس خطے میں موجود رہنا اس کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی ناراضگی کے باوجود اگر امریکہ کو اس خطے سے نکلنے کا کوئی راستہ ملتا ہے تو وہ اسے ضرور اختیار کرے گا، کیونکہ اسرائیل ہی امریکہ کو اس جنگ میں لے کر آیا تھا اور یہ ایک بڑی تباہی ثابت ہوئی. اسرائیل امریکہ کو صرف غیر ضروری تنازعات میں دھکیلتا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور مسلم بلاک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے جو مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور پورے خطے میں امن و استحکام کو آگے بڑھانے کے قابل ہو. مسعود پزشکیان نے پاکستان میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران خطے میں امن قائم کرنے اور ثالثی کے لیے تعمیری کوششوں پر پاکستانی حکومت، عوام اور ملک کی عسکری قیادت کی تعریف کی. مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی اقدامات مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کی اہمیت پر اس کے یقین کی عکاسی کرتے ہیں. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. وینزویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں عمارتیں ملبے میں تبدیل، 10,000 سے لے کر 1 لاکھ اموات کا خدشہ. دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں حالات معمول پر، سامان سے لدے جہاز کی روانگی بحال.
ایران کے خلاف جنگ میں نیٹو نے مایوس کیا، یورپ نے بھی ساتھ نہیں دیا، امریکی صدر کا الزام۔ موجودہ وقت میں منقسم دنیا ایک حقیقت، استحکام اور سلامتی کے لیے باہمی تعاون ضروری، جے شنکر نے کیا جنوبی کوریا میں خطاب۔ امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود رہنا اس کے مفاد میں نہیں، عباس راغچی کا بیان۔ اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور مسلم بلاک کے قیام کی سخت ضرورت، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تجویز۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔